بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. You are watching 786 English Point YouTube channel and I am محمد شفیق. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ فِي الْخُسْرِ، بے شک انسان خسارے میں ہے. اگر ہم انسان کو شروع سے لے کے اب تک اس کو دیکھیں، موجودہ دور تک، تو جتنی بھی قومیں اور لوگ اور معاشرے اور ریاستیں اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نیست و نابود کی، یعنی اس کا پاسا ہی پلٹ دیا، الٹ پلٹ کر دیا، تو ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ حقوق العباد کی وجہ سے اپنی اس پوری زمین کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کئی مرتبہ الٹ پلٹ کروا چکا ہے، یعنی کیوس بنوا چکا ہے. اللہ نے اپنے کسی گرج یا غصے کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، یعنی حقوق اللہ کی بات کی وجہ سے اللہ نے انسان کو کبھی الٹ پلٹ اس کی بستی کو نہیں کیا، اس دنیا کو بھی نہیں کیا، بلکہ حقوق العباد کی وجہ سے. آپ حضرت لوط کی قوم کے بارے میں دیکھیں، وہاں انسانوں کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ تھا. تو دیکھیں یہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں انسان کے اس دنیا میں، وہ بڑی آسان سے، یعنی مختصر سے لفظوں میں آپ کے سامنے ایک کوٹیشن کی صورت میں پیش کرتا ہوں کہ if you do good you get good, if you do bad you get bad. So very simple فارمولہ ہے. تو یہ ہے اس کا مقصد. تو ہمیں نہ صرف اپنی باتوں میں یہ ڈنڈورا پیٹنا چاہیے کہ we love God, we care God، ہمیں نبی سے بڑا پیار ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، بلکہ عملی طور پہ اپنی زندگی میں اس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. یہ تھی مختصر سی ایک اس آیت کے حوالے سے بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری انٹر پارٹ 2 کے چیپٹر نمبر 9 پہ ہے، جس کا نام ہے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن. اس مضمون کا بھی اس بات سے جو میں نے شروع سے آپ سے کی ہے اس سے اس کا بڑا تعلق ہے. ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن یعنی بھوک اور آبادی کا پھیلاؤ، یہ موضوع ہے اس کا. اس موضوع میں بہت سادگی سے میں آپ کے ساتھ اس کی جو سٹوری ہے وہ شیئر کروں گا. بھوک اور آبادی کا پھیلاؤ، یہ دو ایک طرح سے امتحان ہے جو انسان سے اللہ لیتا ہے. انسان ناکام ہو جائے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور اگر انسان کامیاب ہو جائے، آپ جانتے ہیں نا کہ زندگی ایک آزمائش ہے اور امتحان ہم نے دینا ہوتا ہے اس آزمائش کے اندر. تو ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن کا جو مضمون ہے، اس کی میں آپ سے ہسٹوریکل ایسے ہے، ہسٹوریکل ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر، یہ ساری میں نے آپ سے آج شیئر کرنی ہے. اس کے امپورٹنٹ کویسچنز جو ہیں اس مضمون کے، اور اس کے امپورٹنٹ سینونیمز جو ہیں وہ علیحدہ سے ویڈیو پلے لسٹ میں میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں. تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ جو مضمون ہے یہ ہمیں دنیا میں آبادی کی بڑھوتری کے بارے میں بتاتا ہے کہ وائی ان دس ورلڈ دا ہیومن پاپولیشن از انکریزنگ ویری ریپڈلی، یعنی بڑھتی ہوئی آبادی کے متعلق بتاتا ہے. اس کی وجوہات بھی ہمارے سے شیئر کرتا ہے کہ کس وجہ سے آبادی بڑھ رہی ہے، اور اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں انسانوں کے اوپر. انسان کا معاملہ بڑا سیدھا ہے، اچھا کرے گا اچھا ملے گا، برا کرے گا برا ملے گا. تو یعنی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے منفی اثرات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. دیکھیں، بڑھتی ہوئی آبادی سب سے پہلے جس مسئلے کو کریٹ کرتی ہے وہ ہے خوراک کی قلت. خوراک کی قلت از ون آف دا میجر ایشو وین دا پاپولیشن آف ہیومن بینگ از انکریزنگ ان دس ورلڈ. خوراک کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. آبادی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کا دوسرا جو فیکٹر ہے سامنے آتا ہے وہ بدحالی ہو جاتی ہے، غربت کا بہت زیادہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں تک اس حوالے سے قحط اس کے اندر آ جاتا ہے. ظاہر ہے جب کھانے کے لیے لوگوں کے پاس خوراک پوری نہیں ہوگی، آبادی زیادہ ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسائل پیدا ہوں گے. مسلسل بھوکا رہنے کا نام قحط ہے. اگر آپ کو 2 دن کی روٹی نہیں ملی تو یہ قحط نہیں ہے. قحط مسلسل آپ کو آپ کی خوراک دستیاب نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں قحط. جب انسان نے اپنا زندگی کا سفر شروع کیا تاریخی طور پر، تو اسے خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اپنی فصلوں کی
کہ پانی کو پورا کرنے کے لیے. فرعون کے عہد میں مصر میں 7 سال تک، فرعون کے دور میں مصر کے اندر دریائے نیل 7 سال تک جو تھا وہ خشک رہا. تو بہت سے مسائل پیدا ہوئے، قحط پیدا ہوئے، جس سے سخت قحط پڑ گیا. لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اتنی بدحالی ہو گئی تھی وہاں پہ. غلے کے گودام خالی پڑے ہوئے تھے. اور جو انجیل میں کئی قحطوں کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل بک ہولی بک تھی نازل کی گئی تھی، اس میں بھی بہت سے قحطوں کا ذکر آیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 7 سال قحط رہا. حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کے دور میں بھی بہت زیادہ قحط آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا. اس انتظام کی بدولت مصر جو ہے، ایجپٹ جسے کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ سالوں تک قحط کی بیماری سے، قحط کے مسئلے سے، قحط کے امتحان سے بچا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 1800 یعنی 18 سینچری تک یورپ میں کم از کم 350 قحط پڑے، یعنی ہر 5 سال کے بعد ایک قحط پڑتا رہا. اسی عرصے کے دوران برطانیہ میں ہر 10 سال میں ایک قحط پڑتا تھا. دیکھیں یہ آبادی بڑھ رہی ہے اور وہ معاملہ ساتھ ہی وہ آتا جا رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے وہ معاملہ آتا جا رہا ہے. تو یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک امتحان ہوتا ہے کہ انسان اس کو کیسے ارینج کرتا ہے، اس کا سسٹم کیسے برقرار کرتا ہے. ان بڑے قحطوں کے علاوہ ان گنت چھوٹے قحطوں کا تذکرہ بھی ہمیں انگریزی ادب جو ہے، انگلش لٹریچر جو ہے، اس کی سٹوریز میں، افسانوں میں نظر آتا ہے. یورپ میں پڑنے والے قحط نسبتاً کم سنگین تھے، وہاں شدت نہیں تھی. سیم سچویشن آج یہاں آبادی زیادہ ہے، یہاں قحط کی سچویشن بھی زیادہ ہے. ان کے ہاں آبادی تب بھی کم تھی تو قحط کی سچویشن بھی کم تھی، اس لیے وہاں کم سنگین جو قحط تھے وہ پڑے تھے. چین میں ایک ہی صدی میں 90 بڑے قحط آئے. پچھلی سے پچھلی صدی میں شمالی چین میں 95 لاکھ لوگ بھوک سے لقمہ اجل ہو گئے. 95,000 پیپل، 95 لاکھ ناٹ سوری 1000 لاکھ پیپل ڈائٹ. 1921 میں روس میں قحط لاکھوں لوگوں کو نکل گیا. انسانوں نے مینج نہیں کیا، اس کو بھگت لیا، مینج نہیں کیا، بھگت لیا. اللہ کی طرف سے آزمائش. انسان خسارے میں ہے، مینج نہیں کرتا اس طرح سے چیز کو. 1969 to 70 میں بنگال میں بہت بڑا قحط پڑا، جس سے 1 کروڑ انسان موت کے منہ میں چلے گئے. 1942 میں پھر 1942 میں بمبئی میں 10 لاکھ لوگ قحط سے مرے. انڈیا یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ اتنے لوگ. ہندوستان میں 1964 اور 65 میں اس صدی کا سب سے بڑا قحط پڑا، یہ جو پریزنٹ سینچری چل رہی ہے. میرے پاس یہ تمام ڈیٹیلز موجود ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ایکوریٹ، ایگزیکٹ اور ٹو دی پوائنٹ ڈیٹیلز ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد آبادی میں یہ جو اضافہ ہوتا ہے، خشک سالی اور زرعی بیماریاں خوراک کی قلت کا سبب بنتی ہیں. یعنی ایگریکلچرل میتھڈس اینڈ ٹیکنالوجیز اینڈ میتھڈالوجیز بیکم اولڈ فیشنڈ، دیئر فور اٹ از ناٹ پاسبل ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹس آف دا ورلڈ. یعنی دوائیوں کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا، زرعی نظام پرانے طریقے سے چلایا جاتا تھا. آبادی میں تیز اضافہ بھی قحط کا سبب بن سکتا ہے. آج کل دنیا کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ناؤ دس از پریزنٹ سینیریو آف پاپولیشن انکریز اور پاپولیشن ایکسپلوژن. رائٹ، میں آپ سے اس کی ایک سٹوری شیئر کر رہا ہوں اس ٹاپک پہ، ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن، جو انٹر پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 9 ہے، سبجیکٹ انگلش ہے اس کا. اچھا، پھر کیا ہوا کہ ابھی کرنٹلی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن خوراک پیدا کرنے کے ذرائع اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے. اگر آبادی میں قابو نہ پایا گیا تو دنیا میں، پوری دنیا میں، یعنی پوری کی پوری دنیا میں جو قحط کا ایک خطرہ ہے، اس کا جو خطرات منڈلا رہے ہیں، ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط کی صورتحال ہو جائے. اچھا، ماضی میں دنیا کی آبادی بہت کم تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت دنیا کی آبادی 20 سے 30 کروڑ تھی. یعنی دا پاپولیشن آف دا ورلڈ ان دا ٹائمس آف کرائسٹ
was near about 20 to 30 crore, right? اور 1650 میں یعنی 1650 میں یہ دگنی ہو گئی تھی، اور 1850 میں اس سے بھی دگنی. اس وقت دنیا کی 6 ارب سے تجاوز کر چکی. اس کرنٹلی دنیا کی آبادی جو ہے وہ 6 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. اگر آبادی اسی طرح بڑھتی رہی اور تو 3-4 صدیوں میں دنیا کی آبادی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ زمین پر کھڑا ہونے کے لیے لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی. لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے. یا جسٹ امیجن کہ یو آر ٹریولنگ ان اے بس اینڈ پیسنجرس, there are so many passengers in the bus, seats all filled, and you are to stand in the bus and there are already so many passengers in the bus standing. So you realize sometime, well, it's also my experience, that you realize that you are standing in a bus but you have not a proper space to put your foot in the bus because of over passengerings in the bus, right? تو ایسا ہوتا ہے, دنیا میں بھی ایسا ہو جائے گا. تو یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر دیکھیں آپ, اگر آپ کسی رش والی جگہ پہ چلے جائیں, بلکہ اب تو دنیا کے ہر ایڈوانس کنٹریز میں بھی آپ کو ایسے سینس نظر آتے ہیں. آپ وہاں جائیں, وہاں جانے کے بعد آپ اس کے ہجوم والی جگہ پہ جائیں, آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. نو دس از دا سچویشن آف دا کرنٹ پرسنٹیج آف پاپولیشن انکریز ان دا ورلڈ. اچھا, پھر ترقی یافتہ ممالک میں, اچھا پھر اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے, آبادی میں اضافے کی وجہ. یہ جو اب آبادی بڑھ رہی ہے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ شرح اموات اور شرح پیدائش میں جو ڈفرنس بڑھ رہا ہے نا, یعنی بچے پیدا زیادہ ہو رہے ہیں اور ان کا جو انتقال ہے یعنی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس آ گئی, بہت سی بیماریاں جس وجہ سے پہلے انسانوں کے اوپر قحط واقع ہوتا تھا, وہ بیماریاں جو ہیں ان کو قابو کر لیا. سائنٹیفک پروگریس, یعنی ان دا فیلڈ آف میڈیسنس مین ہیز کنکرڈ مینی ڈیزیزز. تو انسان اب بچنے کی ریشو زیادہ ہو گئی ہے, پیدائش بھی ان کی آلریڈی تیز چل رہی ہے, تو اس سے بھی آبادی میں بڑا فرق پڑ رہا ہے. طب کی ترقی کے سبب شرح مواد میں کمی آئی ہے, جو میں نے ابھی آپ سے بات کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, اسی لیے وہاں آبادی کا مسئلہ بھی اتنا سنگین نہیں ہے. نو دس سینیریو آف لیس پاپولیشن is in European countries because they are much advanced in their technology and methodology of treating the diseases in their fields or while treating the diseases of human beings. دونوں میں انہوں نے مینج زیادہ کیا ہوا ہے, تو یہ سین وہاں پہ ہے. اچھا, مغربی ممالک میں اب آپ اندازہ کریں ترقی یافتہ ممالک میں اب ہر 20 بچوں میں 19 بچے جوان ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں تو میرا خیال اگر 50 ہیں تو 50 میں سے تقریباً 40 تو کم از کم جوان ہوتے ہیں. تو یہ ریشو سے یہ بوسٹ کر رہا ہے اوور پاپولیشن کا. مغربی ممالک میں کیونکہ شرح مواد کے ساتھ شرح پیدائش بھی کم ہے, ایجوکیشن ہے, اویئرنیس ہے, وسائل کا اندازہ ہے, حالات کے بارے علم ہے وغیرہ, یہ ساری چیزیں دے ہیو سسٹم ٹو کنٹرول دا پاپولیشنز. اس لیے وہاں آبادی کا مسئلہ بھی اتنا سنگین نہیں ہے. تو اچھا, آبادی کا مسئلہ جہاں سنگین ہے تو کیا وہاں بہت بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں یار, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو مینج کریں, رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے, اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک گھر میں 3 بچے ہیں, وہ اس کو مینج کر رہے ہیں, وسائل اتنے, اور اتنے ہی وسائل میں ایک گھر کے اندر 10 بچے ہیں, وہ بھی تو مینج ہو ہی رہے ہیں نا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو ڈیل اینڈ مینج, یہ مینیجنگ ایبلٹی پہ انسان کی ڈیولپ کرتا ہے. خیر دیکھیں, اب میں کیا سمجھا سکتا ہوں, میں تو بتا ہی سکتا ہوں نا. دیکھیں میں تو ایک بڑے چھوٹے پلیٹ فارم سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, لیکن یوٹیوب کا جو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, وہاں دنیا میں لوگوں کو کون سمجھائے یہ والی بات. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہا تو آپ سمجھانا بند کر دیں. آپ اپنا نیکی کا کام, اصلاح کا, بھلائی کا کرتے رہیں, اور اسی چینل کے ذریعے, جیسے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ اصلاح اور بھلائی ہی مقصد ہے اس چینل کا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس چینل کا خیال بھی رکھا کریں. اچھا, غریب ممالک میں شرح پیدائش بہت زیادہ ہے. یہاں کے لوگ اپنی بنیادی ضروریات جو ہیں بھی پوری نہیں کر پاتے. اسکول, ہسپتال اور آمدرفت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں, اور اگر ہیں بھی میڈیکل کی, طب کی, اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے ہاسپٹلس کی, اسکولس کی, یعنی ایجوکیشن, میڈیکل اور ٹرانسپورٹیشن کی جو فیسلٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں معزز کے ساتھ. اور اگر ہیں بھی تو وہ بڑی ہی غیر مناسب ہیں
اور خستہ حال میں ہے. اور سب سے بڑی بات لوگوں میں تعلیم کا فقدان ہے. ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس اینڈ نالج, دیز آر دا بیسک فنڈامنٹل ingredients which are necessary in the basis of the progress of any country or any nation. انفرادی طور پہ بھی یہی ہے. انفرادی اور اجتماعی طور پر کامیابی کے پیچھے بنیادوں میں آپ کا یہ ڈٹرمینیشن ہونا چاہیے, آپ کا یہ پیشن ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر لیتے ہیں. یورپین کنٹریز کی مثال ہمارے سامنے ہے. آگے چلتے ہیں. نہ ہونے کے برابر لوگوں میں تعلیم کا فقدان ہے. ان ممالک کی برآمدات کیونکہ خام مال پر مشتمل ہوتی ہیں, یہ جو وسائل اللہ کے دیے ہوئے یہ زمین سے نکالتے ہیں ان کے ساتھ یہ کاری کچھ نہیں سکتے, تو ان کو وہ را مٹیریل خام مال بیچنا پڑتا ہے وہاں پہ. مطلب جیسے گندم ہے, ہم اگاتے ہیں, زیادہ گندم ہماری باہر چلی جاتی ہے. چاول ہیں, سبزیاں ہیں, پھل ہیں. تو جیسے دیکھیں منرلز ہیں, معدنیات ہیں پاکستان میں, ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے نکالنے کے لیے, ہم اس کو ایسے ہی اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں. وہ اس کی پالشنگ کرتے ہیں, اس کو تیار کرتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں اور اچھا کر کے بیچ دیتے ہیں, زیادہ پیسہ کماتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے ہاں غربت کا لیول بھی اور ٹیکنالوجی کا لیول بھی, جس وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. اسی لیے وہاں فی کس آمدنی بہت کم ہے. ہمارے یہاں آمدن دیکھ لیں, لیبرر کی کیا سیلری ہے, کیا وہ کماتا ہے. مسائل در مسائل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسائل حل نہ کیے جائیں, ان کو فیس نہ کیا جائے, اس کو سولو کرنے کی کوشش نہ کی جائے, کی جانی چاہیے. انسان کو زندہ رہنے کا احساس رہتا ہے. مسائل انسان کے لیے ہوتے ہیں. امیر اور غریب ممالک کا بڑھتا ہوا اقتصادی فرق, یہ اس نے بہت اچھی بات کی ہے کہ امیر ممالک جو ہیں وہ چند ہیں مٹھی بھر, اور غریب ممالک جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ امیر ممالک غریب ممالک کے ریسورسز کو لوٹ رہے ہیں, اور یہ جو لوٹنے والا پروسیس ہے یہ کنٹینیوس چلتا جا رہا ہے, تیزی سے چلتا جا رہا ہے, ایک ریدم سے چلتا جا رہا ہے. اور غریب ممالک غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, اور امیر جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی سمپل سی 2 + 2 = 4 والی بات ہے, آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو. اچھا, تو اب یہ جنگ ہوگی. اب اسی بڑے لیول کی بات کو آپ نیچے والے لیول پہ لیں, یعنی 2 بھائی ہیں, ایک غریب ہے ایک امیر ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر جو امیر بھائی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنے کاروبار میں اپنے بھائی کے ساتھ وہ معاملات نہیں کر پا رہا ہوتا, جس وجہ سے میرے ایک دوست ہیں, میرے ایج فیلو ہیں, میرے بیچ فیلو بھی ہیں, تو وہ اپنی تعلیم انہوں نے جلدی منقطع کر دی. آج کرنٹلی ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ ایک بہت چھوٹا سا کاروبار کر رہے ہیں, اور جو ان کے بھائی ہیں وہ مطلب پٹوار خانے میں کام کرتے ہیں, اور اچھی خاصی پٹوار خانے میں آمدن ہوتی ہے. ہمیں 4-5 ہزار روپے کی آپ دہاڑی لگاتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ 500,000 روپے بڑی مشکل سے کام اپنا چلا رہا ہے, حالانکہ دونوں میرڈ ہیں, دونوں کی فیملیز ہیں. تو یہ معاملات, میں اس لائن کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جس پہ میں نے آپ سے بات, امیر غریب کے درمیان آخر جنگ ہی ہوتی ہے. تو امیر ممالک اور غریب ممالک کا یہ جو سین ہے وہ یہ ہے کہ غریب کو کے وسائل, جیسے پاکستان کے بہت سے وسائل جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں, آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور وہ جاتے بھی امیر ممالک میں ہیں, جس وجہ سے یہ فرق بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ جنگ کا پیش خیمہ بنتا ہے. اچھا, ماضی میں دنیا کی آبادی جنگوں, بیماریوں اور قحط کے سبب کم ہو جاتی تھی. ان دا پاسٹ جنگیں بھی تھیں, قحط بھی تھے, اور اس کے علاوہ آبادی بھی بڑھتی تھی, تو وہ ان چیزوں سے کم ہو جاتی تھی. مگر اب قحط اور بیماریوں پر قابو پا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, مان لیا. غریب ممالک اپنے مسائل اب اس صورتحال میں حل کر سکتے ہیں. غریب ممالک اب اپنے مسائل اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کریں, تاکہ قحط اور جو باقی اس کے علاوہ معاملات اور مسائل ہیں اس پہ کنٹرول کر سکیں, اور ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی قوم بنا سکیں جس میں ناانصافی, بد امنی اور بدحالی نہ ہو, اور وہ بھی ایڈوانس کنٹریز کی طرح سے اپنے آپ کو اس لسٹ میں لے آئیں جس میں دے ول آلسو بی کالڈ آ پراؤڈ نیشن, جیسے کہ چائنیز کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو بات ہماری یہ اس کے امپورٹنٹ کویسچنز جیسے میں نے بتایا پلے لسٹ میں موجود ہیں, اور یہ مضمون آج کا, اس کے اوپر لاسٹلی بڑے مختصر سے چند کمنٹس. میں نے بات اپنا لیکچر آج کا یا اپنی ویڈیو سٹارٹ کی تھی, والعصر ان الانسان فی الخسر, بے شک انسان خسارے میں ہے.
تو یہ خسارہ دیکھ لیں جو ہم نے پڑھا ہے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن انٹر پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 9، جس میں ہمیں بھوک، قحط اور آبادی کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ اس وقت دنیا میں، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ انسان ایک امتحان اللہ کی طرف سے بڑھتی ہوئی آبادی کا اور اس کے علاوہ قحط کا اور بھوک کا جو ہے اس کا کیسے سامنا کرتا ہے، اس میں ہمیں کوئی پراپر سلوشن نہیں دیا گیا۔ اور اس کا سلوشن ساری ویڈیو کا یہی ہے کہ وی شوڈ کٹ آور کوٹ اکارڈنگ ٹو آور کلاتھ، ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری بات کہ اگر دنیا ساری ایک دوسرے کو سمجھانا شروع ہو جائے، بتانا شروع ہو جائے، اصلاح کرنا شروع ہو جائے اور کوئی بھی سیکھنے والا نہ ہو تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا۔ اور اگر آپ کو ہر طرف برائی، برا ماحول، بری صورتحال نظر آتی ہے تو بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا کہ میں اگر ان سے اصلاح کی بات کروں، اچھی بات کروں تو میں کہاں سمجھا سکتا ہوں؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، آسمانی کتابیں آئیں تو انسان نہیں سمجھ سکا، تو میں نے کیا سمجھانا ہے؟ غلط سوچ۔ آپ اپنا نیکی کا کام، اصلاح کا، بھلائی کا، بہتری کا کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کا سکون، آپ کا آرام آپ کو خدا تعالیٰ کی ذات ضرور دے گی۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور اس کے بعد تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بھی شامل کیا جا سکے۔ اپنے اس چینل کا خیال ضرور رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔